ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. پوری دنیا میں لوگ بے گھر ہیں, گھر سے محروم ہیں. پوری دنیا میں لوگ علاج سے محروم ہیں. پاورٹی بڑھ رہی ہے, پاورٹی کی تعداد بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس سودی نظام کی وجہ سے, اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے بنیادی ضرورتوں سے محروم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا, میں سود کو تباہ کرتا ہوں. اچھا, سود کو تباہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو جو سود کے لیے معاون ہے, جو سود کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ تباہ کرتا ہے. جو سود کے معاون ہیں, جو سود لکھتے ہیں, جو سود کی طرف بلاتے ہیں, یہ بینکنگ کا نظام ہے, یہ جو بینکوں میں سروسز کرتے ہیں, جو ان کی تحریر لکھتے ہیں, جو ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں, جو اس کاغذات میں مدد کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے سب کو میں تباہ کرتا ہوں. یمحق اللہ الربا, میں سود کو بھی تباہ کرتا ہوں. اور سود سے منسلک جتنی چیزیں ہیں, جتنے لوگ ہیں, جتنے ادارے ہیں, جتنے بینک ہیں, جتنے کنٹریز ہیں, ورلڈ بینک ہے نا, ورلڈ بینک ہے سود پہ قرضہ دیتا ہے, IMF ہے سود پہ قرضہ دیتا ہے, سعودی حکومت ہے سود پہ قرضہ دیتی ہے. یعنی یہ لوگ سارے جتنے سود میں انوالو ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو تباہ کرتا ہوں, میں تباہ کروں گا. ہماری معیشت تباہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کا اعلان ہے. کوئی اس کو چیلنج کرے, اللہ تعالیٰ کو روک لے تباہ کرنے سے, اگر کوئی روک سکتا ہے تو. یمحق اللہ الربا ویربی صدقات, جو لوگ اس کے محافظ ہیں, جو سودی نظام کے محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو تباہ کرتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ اور کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سود کو میں تباہ کرتا ہوں. اور کرتا کیا ہوں؟ وہ یربی صدقات, صدقات کو میں بڑھاتا ہوں. اچھا, سود کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے بندوں میں کہ یار میں بیمار ہوں, میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے پیسے چاہیے, اور مجھے کوئی میرا حمایتی نہیں ہے, کوئی مجھے قرض نہیں دے رہا, کوئی میری مدد نہیں کر رہا. اور جس کے پاس میں جاتا ہوں کہ ہاں سود پہ آپ لے لو پیسے. بندے نے کاروبار کرنا ہے, بے روزگار ہے, حکومت کے پاس جاتے ہو, آپ سود پہ آپ قرضہ لیتے ہو. کیوں اس کی مدد بغیر سود کے نہیں ہوتی؟ اور کیوں صدقات ہم نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقات میں بڑھاتا ہوں. یعنی صدقات اگر آپ دو گے تو باہم محبت ہوگی, الفت ہوگی, ایک دوسرے کا عزت ہوگا, ایک دوسرے کا احترام ہوگا, کرائم نہیں ہوں گے, جرائم نہیں ہوں گے, معاشرے میں امن ہوگا, سکون ہوگا. اور پوری دنیا میں اگر صدقات پہ مبنی نظام آ جائے اور سود پہ مبنی نظام ختم ہو جائے, پوری دنیا جنت بن جائے گی. یہ پاکستان جنت بن جائے گا اگر سود ختم ہو جائے. ہم کتنے ظالم ہیں, ایک بندہ بیمار ہے, اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے. ایک ایگزامپل ہے میرے پاس, مقدمہ عدالت میں ایک آیا, بینکنگ کورٹ میں مقدمہ آیا ایک, احسان الہی صاحب, بندے نے قرض لیا کچھ لاکھ بینک سے, اکاؤنٹ اوپن کروایا, بینک کے اکاؤنٹ سے پیسہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا. اب اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس نے سود پہ قرضہ لیا ہے. گھر اس نے اپنا پلاج کروا دیا, گھر اس نے اپنا رہن رکھ دیا. اب وہ بندہ قرضہ لینے کے بعد فوت ہو گیا. اب اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. اچھا, وہی پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, اس کے بینک کے اکاؤنٹ سے نکل کے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا, پیسہ بینک کے پاس پڑا ہے اور سود بڑھ رہا ہے. کہیں 40-50 سال بعد اس کی اولاد کو پتہ چلا, جب اس کے وارنٹ نکلے کہ جی آپ کا تو گھر سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ نے کہ تو والد نے قرضہ لیا تھا. انہوں نے کہا یار ہم نے تو کبھی بینک سے 1 روپیہ نہیں لیا اور کبھی اس کو صرف نہیں کیا. انہوں نے کہا جی قرضہ آپ نے لے لیا تھا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور وہ سود بڑھ رہا ہے. اب وہ سود جو اس نے سم تھنگ 5 لاکھ لیا تھا وہ 50 لاکھ ہو چکا ہے, سود بڑھ رہا ہے. اس کے گھر والوں نے استعمال نہیں کیا اور اس کا گھر سیل آؤٹ ہو رہا ہے, بک رہا ہے. یہ ظلم پہ مبنی سودی نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سود کو, سودی نظام کو, اس کی حفاظت کرنے والوں کو تباہ کرتا ہوں اور صدقات کو پروموٹ کرتا ہوں. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ کسی انکار کرنے والے, ناشکری کرنے والے, اللہ کا حکم نہ ماننے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دولت اس نے مجھے دی ہے اور میں بندوں کو سود پہ قرضہ دوں, جبکہ وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے نا. بندے کہتے ہیں جو سرپلس ہوتا ہے وہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, سود پہ انویسٹ کرتے ہیں. سود پہ نہ انویسٹ کرو, وہ لوگوں کی غربت میں انویسٹ کرو, لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے انویسٹ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نعمت کی شکر گزاری ہے, یہ نعمت میں نے تجھے دی ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ کسی اللہ کا حکم نہ ماننے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو, گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ سیاستدان ہو, بے شک وہ پریزیڈنٹ ہو, بے شک وہ وزیر اعظم ہو, بے شک وہ جنرل ہو, بے شک وہ آئی جی ہو, جو بھی ہو, جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اور اس سودی نظام کا معاون ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ پسند نہ کرے, اللہ ہمیں اس سے بچائے, ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. آگے دیکھیں, اچھا اسلام کا نظام کیا ہے؟ آگے اسلام کا نظام آ رہا ہے. یہ 2 آیتیں اسلام کے نظام پہ متعلق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے قانون پہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے دنیا میں بھی اجر ہے، یعنی دنیا میں وہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، باہم محبت ہوگی، الفت ہوگی، چاہت ہوگی۔ ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، کوئی اس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہے اور وہ محنت کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو ڈسکور کرتا ہے، ہم پیٹرول ڈسکور کرتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، یہ سارے کام یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو، آمنو، اور ایمان رکھو کہ یہ ساری نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، ایجوکیشن اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، وسائل اللہ نے دیے، اور جتنا تم نے حاصل کر لیا اپنی ضرورتوں کے مطابق رکھو اور باقی غریب غربا کو دو۔ انڈسٹری کا مالک، انڈسٹریلسٹ، انڈسٹری کا مالک خود اتنے وسائل رکھے جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنا اس نے انویسٹ کیا ہے، باقی مزدوروں کو، لیبر کو، جو اپنے اس کے سبارڈینیٹ ہیں، ان کو عزت سے، آنریبل طریقے سے اتنا انکم دے، اتنی تنخواہیں دے، وہ بیچارے عزت کی زندگی گزار سکیں۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، رب کی حمد کرتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو صرف کروں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا حصہ رکھوں، اور اس میں سے باقی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کا رکھا ہے، جو میرے کولیگس ہیں، جو میرے سبارڈینیٹس ہیں، جو بیچارے کام نہیں کر سکتے، جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو بھی دوں۔ یہ ہے میرا نظام اور یہ اللہ کا نظام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ گرو کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کسی کو غریب نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بے گھر نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بغیر علاج کے نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بغیر ایجوکیشن کے نہیں رہنے دیتے۔ ایسا نظام گرو کرتے ہیں، ایسا نظام پبلش کرتے ہیں، ایسا نظام کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ غربت ختم ہو جاتی ہے، یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، سود میرا نظام نہیں ہے، یہ میرا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے۔ ہم نے امریکہ کے لیے کام کیا اور ہمارے حکمرانوں نے عافیہ صدیقی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور مشرف نے امریکہ سے ریوارڈ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، کوئی اس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہے اور وہ محنت کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو ڈسکور کرتا ہے، ہم پیٹرول ڈسکور کرتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، یہ سارے کام یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو، آمنو، اور ایمان رکھو کہ یہ ساری نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، ایجوکیشن اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، وسائل اللہ نے دیے، اور جتنا تم نے حاصل کر لیا اپنی ضرورتوں کے مطابق رکھو اور باقی غریب غربا کو دو۔ انڈسٹری کا مالک، انڈسٹریلسٹ، انڈسٹری کا مالک خود اتنے وسائل رکھے جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنا اس نے انویسٹ کیا ہے، باقی مزدوروں کو، لیبر کو، جو اپنے اس کے سبارڈینیٹ ہیں، ان کو عزت سے، آنریبل طریقے سے اتنا انکم دے، اتنی تنخواہیں دے، وہ بیچارے عزت کی زندگی گزار سکیں۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، رب کی حمد کرتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو صرف کروں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا حصہ رکھوں، اور اس میں سے باقی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کا رکھا ہے، جو میرے کولیگس ہیں، جو میرے سبارڈینیٹس ہیں، جو بیچارے کام نہیں کر سکتے، جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو بھی دوں۔ یہ ہے میرا نظام اور یہ اللہ کا نظام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ گرو کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کسی کو غریب نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بے گھر نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بغیر علاج کے نہیں رہنے دیتے، وہ کسی کو بغیر ایجوکیشن کے نہیں رہنے دیتے۔ ایسا نظام گرو کرتے ہیں، ایسا نظام پبلش کرتے ہیں، ایسا نظام کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ غربت ختم ہو جاتی ہے، یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، سود میرا نظام نہیں ہے، یہ میرا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے۔ ہم نے امریکہ کے لیے کام کیا اور ہمارے حکمرانوں نے عافیہ صدیقی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور مشرف نے امریکہ سے ریوارڈ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ
ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. پوری دنیا میں لوگ بے گھر ہیں, گھر سے محروم ہیں. پوری دنیا میں لوگ علاج سے محروم ہیں. پاورٹی بڑھ رہی ہے, پاورٹی کی تعداد بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس سودی نظام کی وجہ سے, اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے بنیادی ضرورتوں سے محروم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا, میں سود کو تباہ کرتا ہوں. اچھا, سود کو تباہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو جو سود کے لیے معاون ہیں, جو سود کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ تباہ کرتا ہے. جو سود کے معاون ہیں, جو سود لکھتے ہیں, جو سود کی طرف بلاتے ہیں, یہ بینکنگ کا نظام ہے, یہ جو بینکوں میں سروسز کرتے ہیں, جو ان کی تحریر لکھتے ہیں, جو ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں, جو اس کاغذات میں مدد کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے سب کو میں تباہ کرتا ہوں. یمحق اللہ الربا, میں سود کو بھی تباہ کرتا ہوں. اور سود سے منسلک جتنی چیزیں ہیں, جتنے لوگ ہیں, جتنے ادارے ہیں, جتنے بینک ہیں, جتنے کنٹریز ہیں, ورلڈ بینک ہے نا, ورلڈ بینک ہے, سود پہ قرضہ دیتا ہے. IMF ہے, سود پہ قرضہ دیتا ہے. سعودی حکومت ہے, سود پہ قرضہ دیتی ہے. یعنی یہ لوگ سارے جتنے سود میں انوالو ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو تباہ کرتا ہوں, میں تباہ کروں گا. ہماری معیشت تباہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کا اعلان ہے. کوئی اس کو چیلنج کرے, اللہ تعالیٰ کو روک لے تباہ کرنے سے, اگر کوئی روک سکتا ہے تو. یمحق اللہ الربا ویربی صدقات, جو لوگ اس کے محافظ ہیں, جو سودی نظام کے محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو تباہ کرتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ اور کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سود کو میں تباہ کرتا ہوں. اور کرتا کیا ہوں؟ وہ یوربی صدقات, صدقات کو میں بڑھاتا ہوں. اچھا, سود کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے بندوں میں کہ یار میں بیمار ہوں, میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے پیسے چاہیے, اور مجھے کوئی میرا حمایتی نہیں ہے, کوئی مجھے قرض نہیں دے رہا, کوئی میری مدد نہیں کر رہا. اور جس کے پاس میں جاتا ہوں کہ ہاں سود پہ آپ لے لو پیسے. بندے نے کاروبار کرنا ہے, بے روزگار ہے, حکومت کے پاس جاتے ہو آپ سود پہ آپ قرضہ لیتے ہو. کیوں اس کی مدد بغیر سود کے نہیں ہوتی؟ اور کیوں صدقات ہم نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقات میں بڑھاتا ہوں. یعنی صدقات اگر آپ دو گے تو باہم محبت ہوگی, الفت ہوگی, ایک دوسرے کا عزت ہوگا, ایک دوسرے کا احترام ہوگا, کرائم نہیں ہوں گے, جرائم نہیں ہوں گے, معاشرے میں امن ہوگا, سکون ہوگا. اور پوری دنیا میں اگر صدقات پہ مبنی نظام آ جائے اور سود پہ مبنی نظام ختم ہو جائے, پوری دنیا جنت بن جائے گی. یہ پاکستان جنت بن جائے گا اگر سود ختم ہو جائے. ہم کتنے ظالم ہیں, ایک بندہ بیمار ہے, اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے. ایک ایگزامپل ہے میرے پاس, مقدمہ عدالت میں ایک آیا, بینکنگ کورٹ میں مقدمہ آیا ایک, احسان الہی صاحب, بندے نے قرض لیا کچھ لاکھ بینک سے, اکاؤنٹ اوپن کروایا, بینک کے اکاؤنٹ سے پیسہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا. اب اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس نے سود پہ قرضہ لیا ہے. گھر اس نے اپنا پلاج کروا دیا, گھر اس نے اپنا رہن رکھ دیا. اب وہ بندہ قرضہ لینے کے بعد فوت ہو گیا. اب اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. اچھا, وہی پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, اس کے بینک کے اکاؤنٹ سے نکل کے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا, پیسہ بینک کے پاس پڑا ہے اور سود بڑھ رہا ہے. کہیں 40-50 سال بعد اس کی اولاد کو پتہ چلا, جب اس کے وارنٹ نکلے کہ جی آپ کا تو گھر سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ نے کہ تو والد نے قرضہ لیا تھا. انہوں نے کہا یار ہم نے تو کبھی بینک سے 1 روپیہ نہیں لیا اور کبھی اس کو صرف نہیں کیا. انہوں نے کہا جی قرضہ آپ نے لے لیا تھا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور وہ سود بڑھ رہا ہے. اب وہ سود جو اس نے سم تھنگ 5 لاکھ لیا تھا وہ 50 لاکھ ہو چکا ہے, سود بڑھ رہا ہے. اس کے گھر والوں نے استعمال نہیں کیا اور اس کا گھر سیل آؤٹ ہو رہا ہے, بک رہا ہے. یہ ظلم پہ مبنی سودی نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سود کو, سودی نظام کو, اس کی حفاظت کرنے والوں کو تباہ کرتا ہوں اور صدقات کو پروموٹ کرتا ہوں. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ کسی انکار کرنے والے, ناشکری کرنے والے, اللہ کا حکم نہ ماننے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دولت اس نے مجھے دی ہے اور میں بندوں کو سود پہ قرضہ دوں, جبکہ وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے نا. بندے کہتے ہیں جو سرپلس ہوتا ہے وہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, سود پہ انویسٹ کرتے ہیں. سود پہ نہ انویسٹ کرو, وہ لوگوں کی غربت پہ انویسٹ کرو, لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے انویسٹ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نعمت کی شکر گزاری ہے, یہ نعمت میں نے تجھے دی ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ کسی اللہ کا حکم نہ ماننے والے کو اور نہ شکری کرنے والے کو, گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ سیاستدان ہو, بے شک وہ پریزیڈنٹ ہو, بے شک وہ وزیر اعظم ہو, بے شک وہ جنرل ہو, بے شک وہ IG ہو, جو بھی ہو, جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اور اس سودی نظام کا معاون ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ پسند نہ کرے, اللہ ہمیں اس سے بچائے, ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. آگے دیکھیں. اچھا, اسلام کا نظام کیا ہے؟ آگے اسلام کا نظام آ رہا ہے. یہ 2 آیتیں اسلام کے نظام پہ متعلق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے قانون پہ